بہت پرانے یہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ ان علماء کی صحبت کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، خوف خدا والے ہوں، اور جن کی باتوں سے ہماری یعنی کہ دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ ادھر ادھر کی مطلب یعنی کہ وہ اگر ہو تو وہ ایک بد نصیبی ہماری، کہ ہمارا مطلب ہے کہ حدیثوں میں جو صحبت کا جو کہا گیا نا، اس میں یہ کہ اس کی صحبت یعنی اس کی صحبت اختیار کرے کہ جس کی صحبت جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے، خدا یاد آنے کی علامت جس کی باتیں تیری آخرت بہتر بنے۔ اب یہاں تو کیا دنیا کی باتیں یا سیاست کی باتیں، تو دہشت گردی کی باتیں، ادھر بم دھماکہ ہو گیا تو ادھر پٹاخہ پھوٹ گیا تو ادھر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی الٹ گئی، تو یہ کیا سنسنی کے لیے باتیں، کوئی عبرت اس میں تھوڑی ہے کہ عبرت لی اور کوئی ایسا مقصد بے مقصد ہمارے ہاں یہ ساری گفتگو۔ پھر اس میں وہ قیاس آ رہی ہیں کہ اس نے کیا تو اس نے کروایا، وہ یہ پارٹی تو کوئی نہیں حکومت کروا رہی ہے، پھر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں کہا حکومت کر رہی ہے۔ اب یہ سن جائے گا پولیس والا تو ہم بولنا جا کے کہ حکومت کر رہی ہے کہ سیاسی پارٹی کر رہی ہے، فلاں سیاسی پارٹی کر رہی ہے، اس کا آدمی سن گیا اور ڈن 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 کر کے آ گیا تو کیا کرو گے؟ تو اس لیے وہ مطلب اللہ اللہ کرو، اپنا مقصد اپنی کرو، اور ہماری میمنی بولتے پانجی کرو تا سانجی تھی ہے، تو اپنی کرو، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اب یہی مطلب وہ بھلوال والوں کے لیے بھی ہیں، ساری دنیا کے لیے ہیں، ناظرین کے لیے بھی ہیں، حاضرین کے لیے بھی ہیں۔ کھوٹی پنچاتوں میں ہمارا سارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اتنی دیر یہ ادھر ادھر کے ہم تبصرے کرتے ہیں، اگر درود شریف پڑھ لیں گے اتنی دیر تو کتنا ہماری آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ اتنی دیر اللہ اللہ کر لیں گے تو بیڑا پار ہوگا۔ یہ ادھر کی پنچاتیں ہمارا بس نصیب ہمارے۔ اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہاں کوئی صحیح مقصد ہے تو بات کی تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ فضولیات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ خدا کی یاد، جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے، تو خدا کی یاد آنے کی علامت باپا کیا ہوگی؟ اب کسی کو دیکھتے ہیں تو واقعی ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ سیٹ ہو جاتے ہیں، اور رقت یا سوز یا کوئی ایسی یعنی کہ وہ آخرت کی کوئی تصور بنتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر الٹا مطلب غفلت میں جا پڑتے ہیں ہم، تھوڑا بہت عمل کا ذہن بنتا بھی ہے تو اس کو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ عاشقان رسول کی صحبتیں ملتی رہیں جس میں ہم دین کی باتیں کرتے رہیں، آخرت کی باتیں کرتے رہیں، مدنی قافلوں کے قصے ہو رہے ہیں، نیکی کی دعوت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو غیر مسلموں کو بھائی فلاں کو مسلمان کیا تو فلاں مدنی بہار یوں ہوئی، تو یہ اس طرح کی باتیں جس سے دین کی ترقی ہو، آخرت کی بہتری ہو۔ تو یہ سب اپنے کو یہاں تربیت لینی ہے، یہ بھول نہیں جانا میرے مدنی پھول ساتھ لے کے جانا، تاکہ قبر میں بھی یہ روشنیاں دیں گے، خوشبوئیں دیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ طے ہوا جان بوجھ کر جماعت نہیں چھوٹے گی، ہے نا، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تو بس یہ چند لمحے اگر کسی کا وضو کا کوئی مجبوری ہے تو 2 4 5 منٹ پہلے وضو کر لے، انتظار نہیں کرے کہ اذان ہوگی نہ پھر لائن لگے گی استنجا خانے میں، پھر دروازہ دھب دھب بجا رہے جلدی نکل، کیا پائے چڑھا کے رکھے ہیں، یہ کیا وہ کیا، وہ بیچارہ پھر اس کی ایذا ہوگی۔ کہ بعضوں کو مرض ہوتا ہے، بعضوں کو پیشاب کرتے وقت بھی یہ مرض ہوتا ہے، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ جلدی فارغ نہیں ہوتے۔ کیوں جلدی فارغ نہیں ہوتے؟ پیشاب کر لیتے ہیں، بعض اوقات پھر پیشاب لگتا ہے، پھر اس کو خشک کر لیتے ہیں، پھر پیشاب لگ جاتا ہے، تو اب وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ اور آپ دروازہ پیٹے جا رہے ہیں تو اس کی جان جلے گی، اس کی وہ دل جلے گا۔ اس طرح بعض بیچارے قبض کے مریض ہوتے ہیں، جلدی فارغ نہیں ہوتے، پیٹ میں مروڑ آ رہی ہے، بیچارہ فارغ نہیں ہو رہا، آپ کہیں گے دروازے پیٹے جا رہا ہے، نکلتا ہے کہ نہیں، اوے نکلتا ہے کہ نہیں؟ توبہ استغفر اللہ، یہ مہذب مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے پھر صبر کس کو بولتے ہیں؟ صبر کریں، چپ چاپ رہیں، دستک دینی ہے تو ایک بار، تاکہ وہ واقعی اگر کسی سوچوں میں گم ہو تو اٹینشن ہو جائے بس۔ باقی بار بار دروازہ پیٹنا یا چیخیں مارنا اور بڑبڑ کرتے رہنا، یہ
مہذب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ ویولے اور بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، بازاری قسم کے موالی، ان لوگوں کا طریقہ ہے. ہمیں یہ طریقہ زیب نہیں دیتا. تو جلدی جلدی تیاری کر کے انشاءاللہ پہلی صف کے حریث بن جائیں. تو یہ ہوا نماز باجماعت آپ نے یہاں بھی لینی ہے، یہاں پریکٹس ہے، اور زندگی بھر باجماعت نماز ادا کرنی ہے. اب میں کہوں کہ صرف یہاں ادا کر لو تو پھر یہ بات کی اجازت دے دوں تو میری اجازت دینے سے بھی نہیں ملے گی اجازت، ظاہر ہے وہ تو کرنی ہے. میں اچھا، اسی طرح جو حلقوں کا میں نے عرض کیا کہ وہ مدنی حلقے میں سب انشاءاللہ شریک ہوں گے اور اشراق و چاش پڑھ کے آرام کریں گے. اگر بیچ میں سونے کا موقع مل گیا تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ تہجد مل جائے انشاءاللہ عز و جل. اشراق چاش مل جائے، تہجد مل جائے، اوابین مل جائے. مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد اگر 6 رکعت پڑھ لیں نا، چاہے 2 رکعت کر کے پڑھیں، چاہے 6 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں. ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت اور چوتھی رکعت، یعنی ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرنا ہے، اور یہ قاعدہ فرض ہے ہر 2 رکعت پر. اور التحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے. پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت میں ثنا، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے. تو یوں 6 رکعت ایک سلام کے ساتھ. جس کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا وہ پڑھ سکے گا، مگر افضل یہ کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، اور آسان بھی یہی ہے 2 رکعت. تو 2 رکعت پہلی تو سنت موقدہ ہو جائے گی، مغرب کے فرض آپ نے پڑھ لیے، اب 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تو یہ سنت موقدہ ادا ہو گئی. اب مزید آپ نے 4 نفل پڑھنے. تو یہ اوابین اس طرح آپ 6 رکعتیں پڑھ لی، 2 کر کے 6. اب اوابین کے نفل آپ نے اس میں پڑھ لیے. تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بری بات نہیں کی اس دوران تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو یہ فیضان مدینہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ زندگی بھر کے لیے. تو یہ مدنی نسخہ اپنا یہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے. اگر پہلے نہیں پتہ تھا تو چلیے پتہ ہو گیا، جن کو پتہ تھا ان کا رینیو ہو گیا. تو یہ ہر جگہ جہاں بھی جائیں آپ یہ کوشش فرمائیں کہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھا کریں، تاکہ یہ آپ کو انشاءاللہ. ایسا لگتا ہے جیسے آپ گویا یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ مدنی انعامات کے مطابق نہ صرف یہاں بلکہ واپس جا کر بھی اپنی زندگی کا انداز بنا لیں. سبحان اللہ. ہاں، یہ سب مدنی انعامات ہی ہیں. اس طرح بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات. تو یہ جو بھی میں بتا رہا ہوں کہ جماعت سے نماز پڑھنا، پہلی صف، تکبیر اولا، یہ مدنی انعامات کا دوسرا سوال ہے. پہلا سوال نیتوں کے متعلق ہے. پھر یہ کہ اسی میں اوابین بھی شامل ہے آگے چل کے مدنی انعام. پھر اشراق و چاش بھی مدنی انعام ہے، تہجد بھی مدنی انعام ہے. تو یہ سب مدنی انعامات ہیں. اس طرح بہنوں کے لیے بھی ہیں، اس طرح بھائیوں کے لیے بھی. تو اس کے مطابق یہاں بھی وقت گزارنا ہے کی ترکیب فرمائیں، اور انشاءاللہ زندگی اس کے مطابق گزاریں. اللہ کرے گا تو یہ آپ کو بہترین نیک بننے کا نسخہ اس کو آپ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب مسجد میں وہ چپل لانے اور رکھنے کے آداب کچھ ارشاد فرما دیں تو ہماری تربیت ہو جائے گی. ہاں، یہ مسجد کی جو باہر سیڑھیاں جو ہے نا جہاں سے چپل اٹھائیں، وہاں سے ان کے تلووں کو بیچ یوں جوڑ کے، تلوے جو ہے نا یوں جوڑ کے پھر اس کو رگڑیں اور مٹی آہستہ آہستہ اس طرح جھاڑیں کہ وہ باہر سیڑھیوں پر ہی گرے، مسجد کے حصے میں نہ گرے. یہ ہمیشہ کے لیے اس کا خیال رکھیں. لوگ اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر جہاں رکھتے ہیں وہ مٹی جھڑی ہوئی ہوتی ہے اور گندی گندی مٹی ہوتی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ چپل کہاں کہاں پھرتے ہیں. تو یہ اچھی طرح چپل کو صاف کر کے پھر اندر مسجد کے آپ لے آئیے. اور جو چپل رکھنے کی جگہ ہے وہیں رکھیے. اپنے یہاں تو پاپوش مکتب جو ہے وہاں بھی رکھتے ہیں نا چپل. تو پاپوش مکتب میں آپ چپل رکھا کریں تو انشاءاللہ وہاں حفاظت کا زیادہ چانس ہے، زیادہ امید ہے کہ آپ کے جوتے چپل محفوظ رہیں. ورنہ ادھر ادھر رکھنے سے پھر یہ کہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، یہ امکان بڑھ جائے گا.
پلس یہ کہ اگر سیڑھیوں پہ اتار دیے تو پھر آپ امید نہیں رکھیے کہ آپ کو ملیں گے، پھر یہ گئے. اتنی ساری پبلک میں باہر آپ اتار کے آئیں گے تو واپسی میں کہاں ملیں گے. آپ دوسرے پڑھیں، آپ بولے کہ میں کسی اور کے پہن لوں، تو یہ بھی اس کی بھی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنے چپل چھوڑ دیے، اب جس کے بھی سمجھ میں آئے وہ پہن لیے. نہیں، میں نے اپنے جو تھے نا ان سے تھوڑا گھٹیا پہنے. یہ گھٹیا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے چپل سنبھال کے رکھیں. حرمین طیبین میں بھی جو حج پہ جاتے ہیں وہ بھی بہت ایسا کرتے ہیں کہ وہ باہر رکھ دیتے ہیں، مسجد نبی شریف کے بس اتار کے چلے جاتے ہیں، پھر جس کی پسند آئی وہ پہن کے واپسی میں چل پڑتے ہیں. یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. وہاں تو ایک مکہ مکرمہ میں تو حرم مکہ مکرمہ میں تو ایک گناہ کے لاکھ گناہ ہے، ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے. تو یہ کہ وہاں بھی یہ لوگ کرتے ہیں، بس پتہ نہیں ہے مسائل. تو آپ یہیں سے یہ پریکٹس کریں تو کہ مدینے جائیں تو آپ کو یہ مسائل یاد رہیں. یہ آپ نے بھی فرمایا کہ جیسے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں آپ آئے اور باہر چپل رکھ دیے، تب آپ یہ امید مت رکھیے گا کہ آپ کو واپسی میں چپل ملیں گے. جی یار، تربیت اجتماع کا بتا دیں پاپوش نگر میں نہیں، اتنی گنجائش نہیں ہے تربیت وہ اجتماع. چھوٹا مکتب ہے، تو اب کیا پھر، تو یہ کہاں رکھیں؟ دیکھیں کہاں رکھیں تو یہ تو ان کو سنبھالیں. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ابھی آپ باہر رکھنا، تو پھر یہ نہیں سمجھنا کہ اب واپسی آپ بھول جاؤ کہ آپ کو واپسی نہیں ملیں گے. تو ہم اتنے بڑے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ہم نے تعریفیں سنی ہیں، اور پھر اس کے عالمی مدنی مرکز میں ہم آئے ہیں. اب ہم چپل اگر سیڑھی پر اتارتے ہیں تو یہاں سے چپل غائب ہونے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کسی کے ذہن میں خیال آئے گا. بھلے آوے تو یہ مدینے جائیں گے تو یہ سمجھ پڑ جائے گی ان کی کہ باہر چپل رکھ کے جائیں اور آپ کو ملے تو میرے وہ بولنا مکہ مدینے میں. بلکہ وہ عالمی مدنی مرکز تو باب المدینہ میں، باب المدینہ کو سب پہنچا دے کہ یہ میری شامت اعمال کی وجہ سے یہاں کیسے مسائل ہوتے ہیں، کتنی ڈکیتیاں، کتنی چوریاں ہوتی ہیں. تو یہ وہاں پر عین طواف کے دوران بھی وہ پتے میں پیسے ہوتے ہیں، یہ کاٹ لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن وہاں کم ہوتا ہے، یہاں ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے. باب المدینہ تو ہمارا یعنی کہ بہت یعنی کہ وہ روشنیوں کا شہر تھا، اس میں ہر طرف اب اندھیرا چھا رہا ہے. مجھے تو ڈر تھا کہ پتہ نہیں آئیں گے بھی کہ نہیں باب الاسلام والے، ڈر جائیں گے. تو ماشاءاللہ پہنچ گئے، یہ خوشی کی بات ہے. میں واقعی میرے کو یوں تھا کہ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اور تھوڑے سے آئیں گے شاید. میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو فیضان مدینہ کو بھر دیا ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو اسی طرح بس وہ دین کا حریص رکھے. یہ حرص ہے، دین کی حرص ہے ماشاءاللہ. تو یہ کہ باہر رکھیں گے اتار کے تو خود ہی سمجھتے ہیں کہ مطلب کوئی نہ کوئی بھول میں ہی پہن کے چلا جائے گا، یا کوئی سمیٹ کے لے جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنے جوتے چپل یہاں ابھی اس کو اسی طرح راکھ وغیرہ جھاڑ کے فیضان مدینہ کے اندر ہی لے آئیں، کہیں مناسب جگہ پر رکھ دیں، جبکہ اس پہ کوئی غلاظت وغیرہ آلودگی نہ ہو جو چھوٹ کر مسجد کو لگے، یا بدبو نہ آتی ہے اس میں سے. یہ بھی ضروری ہے، بدبو سے بچانا مسجد کو. تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ، آسان تو نہیں ہے لیکن ایک طریقہ ہی ہے کہ اپنے پاس کوئی شاپر رکھیں. آپ شاپر میں ڈال دیں اس کو، چپلوں کو اپنے، پھر اس کو رکھ دیں، تو یہ شاید آپ کے لیے سہولت ہوگی اس میں. لیکن اب وہ شاپریں سب ایک طرح کی ہوں گی تو پھر کوئی اپنی سمجھ کے اٹھا جائے گا. تو شاپر پر کوئی علامت رکھ لیں. ایسی بھیڑ کے موقع پر کپڑے کی آدمی تھیلی لائے، ریگزین کی لائے ساتھ میں. جیسے سفر مدینہ میں ہم لوگ جب حاضری دیتے تھے تو اپنے ساتھ کپڑے کی تھیلیاں رکھتے تھے، اس میں چپل رکھتے تھے تاکہ وہ اپنے کہیں، اور یہ سیڑھیوں پہ تو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہم ساتھ لے آتے تھے اور کہیں مناسب جگہ پر کونے کھانچے میں رکھ دیتے تھے. اور جگہ یاد رکھنی پڑتی تھی کہ یہاں ہم نے رکھا ہے، تو مل جاتے تھے. تو یہ کرنا چاہیے، خود ہی سمجھنا چاہیے اپنی چیزوں کی حفاظت. اس طرح بیگیج آپ نے رکھے ہیں، اب اس میں بولو گے یہاں فیضان مدینہ، یہاں کچھ نہیں ہوتا. یہاں سب کچھ ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا یہاں چور اچکے، ابھی جیب کترے آپ کی جیبوں پر. ابھی آپ یوں کرو گے نا جیب، تو یہ سمجھ جائے گا جیب کترا برابر میں ہوگا تو کہ یار اس میں مال ہے، نے ہاتھ مارا. ہاتھ نہیں مارنا جیب پہ اپنے، یہ ڈالا دے گا جیب میں. جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں. اگر وہ اس کو شک پڑے گا کہ اس میں کچھ ہے، ویسے ہی آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ نے اس نے جیب کاٹا تو آپ کا رومال ہی چلا جائے گا، کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے وہ
जेब कतरे भी यहाँ घुस जाते हैं, चोर उचक्के, मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाले हर तरह का होता है। आपके बैगेज में ना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ना कोई रकम होनी चाहिए, वरना ये निकाल जाते हैं, हर तरफ ये पहुँच जाते हैं। क्या करें, इनको कोशिश होती है, बादशाह भाई निगरानियाँ भी कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। वो इमामा बांध कर और इस तरह मदनी हुलिया बना कर आएगा तो वो ज़ाहिर है वो देखने वाला समझेगा कि इसका अपना बैग होगा, कैसे पता चलेगा इसका नहीं है। लेकिन कोशिश होती है, और यहाँ इस तरह के भाई होते हैं, बाज़ तजर्बे वगैरह पकड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ख़तरा तो है, बाज़ों के तो चोरी हो ही जाते हैं, बाज़ पकड़े जाते हैं, बाज़ चोरी हो जाते हैं। आपको अपने सामान की खुद हिफाजत करनी चाहिए, और उसूल भी यही है कि अपनी चीज़ों की आदमी खुद हिफाजत करे, किसी के आसरे पर ना छोड़ दे, हर चीज़ की हिफाजत करें अपनी। पापा ये जो मुख्तलिफ हमारे बाबुल इस्लाम के शहरों से जो इस्लाम में तशरीफ़ लाएँ, तो इनको सामान रखने के लिए भी अलग अलग जगह मतलब मुकर्रर की गई है, तो क्या ये अच्छा हो कि ये अपने जूते वगैरह भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं थैलियों में या शॉपर में रख कर, अपने सामान के जो रैक हैं उसके नीचे भी जगह है जिसमें ये बआसानी अपने जूते वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर? तो हो सकता है रखते भी होंगे, समझदार इस्लामी भाई तो रखते ही होंगे, माशाअल्लाह। शापर हैं तो ये लाए नहीं होंगे, तो ये बोलेंगे हमको शापर दो, तो आप एक ही रंग की शापर दोगे तो फिर फजीता जो होगा ना, एक दूसरे के चप्पल ले जाएंगे और फिर लड़ेंगे आपस में। शापर तो अपने रंग की खुद लाए आदमी, इस पर कोई रंगीन धागा बांध दे, कोई चिथड़ी रंगीन बांध दे अपनी अलामत के लिए कि ये मेरी शापर है। ये तो अपनी अक्ल होगी तो सब कुछ हो जाएगा, और अगर पैसा ज़्यादा है तो भले कोई ले जाए, और क्या, कोई ना कोई ले जाएगा। फिर क्यों ले जाए कोई, अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब। देखो फिर हाथ ले रहे हैं अपनी तस्वीर देखकर, वो स्क्रीन पे हाथ नहीं ले रहे हैं। दुनिया भर में लोग आपको देखते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी देखते होते हैं। ये अच्छा आपका तासुर नहीं पड़ा, आपको ऐसा भोला भाला अंदाज हो, संजीदा अंदाज हो, रिक्कत भरा अंदाज होना चाहिए कि गैर मुस्लिम देखे वो इस्लाम सच्चा मज़हब है, चलो भाई अपने मुसलमान हो जाते हैं। तो कई हैं मुसलमान हो भी जाते हैं मदनी चैनल देखकर, इसकी बहारें भी आप सुनते रहते होंगे, मदनी बहारें। तो कोई ऐसी वो कमज़ोर हरकत ना हो जिससे आपके इस्लाम का इम्प्रेशन दुनिया वालों पर यानी कि कमज़ोर पड़े। अमेरिका, यूके, जापान, यूरोपियन ममालिक, अफ्रीकी ममालिक, पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ ये मदनी चैनल इस वक्त देखा जा रहा होगा, और लाखों या कितने पता नहीं लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे, और आप यूं यूं कर रहे हैं बच्चों की तरह। तो ये बड़ा अजीब लगता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा यूँ तो हमारे माशरे में बहुत सारे कमज़ोर पहलू बयान किए जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का अंदाज़ इख्तियार हो गया है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाबा इल्म दीन हासिल नहीं करती, मुताला नहीं करती, कुरान दुरुस्त नहीं पढ़ती, ना सीखने की कोशिश करती है। बहुत सारे फ़र्ज़ उलूम हैं, नमाज के मुतालिक है तो कारोबार से मुतालिक है, सीखने का शौक़ या ऐसा लगता है जैसे कि ये एक तबीयत में ही नहीं है। इसका कोई हल इरशाद फरमाए बापा, ये है क्या, ये कहाँ से आ गया ये हमारे अंदर कि मतलब दीनी किताब नाविल उठा लेंगे, जंग चढ़ गया है, दिलों पे जंग चढ़ गया है। तरगीब दिलाने वालों की भी कमी है, कोई तरगीब दिलाता नहीं है इतनी दीनी मुताले की। माँ बाप को भी परवाह नहीं होती, माँ बाप पढ़ते ही नहीं बेचारे खुद दीनी, तो इनको क्या पढ़ाएंगे। तो यूँ इसकी तरफ से तवज्जो हट गई। पहले के लोग थे वो दीनी किताबें चाट जाते थे, चाटना ही मुहावरा है, लेकिन पढ़ जाते थे और कई कई बार पढ़ते थे। लेकिन अब वो ज़ौक़ नहीं रहा, नावलें पढ़ेंगे, रोमानी जासूसी नावलें, कहानियाँ जिन परियों की और इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। डाइजेस्टें पढ़ेंगे, वो जो उल्टे सीधे माना में आते हैं वीकली, वो ये पढ़ेंगे। मजहबी माना में कम, बहुत कम पढ़ेंगे, दीनी माना में वो ये दुनिया भी ये पढ़ेंगे। तो ये मिजाज बन गया है अक्सरियत का। तो काम वो करना चाहिए जो आखिरत में काम आए, ये नहीं आखिरत में रुस्वा कर दे।
اب یہ جو الٹے سیدھے افسانے پڑھیں گے، الٹے سیدھے آرٹیکل پڑھیں گے، تو یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ آخرت میں ناکام کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فحش ہوتے ہیں، وہ جذبات کو مشتعل کرتے ہیں، گندی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ آرٹیکل ہوتے ہیں، رومانی ناولیں، یہ آج کل جو عشق مجازی بہت بڑھ گیا ہے، انہیں گلی گلی ایسے کیس بنتے ہیں، عام طور پر اتنے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ ایک تو یہی الٹے سیدھے آرٹیکلز اور یہ الٹی سیدھی کتابیں، ناولیں، رومانی ناولیں، اور دوسرا یہ کہ میڈیا، یہ مختلف گناہ بھرے چینلز جو ہیں وہ اس طرح کے جذبات ابھارتے ہیں فلمیں، ڈراموں کی وجہ سے۔ تو یہ ہر طرف سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان پر چھینا جھپٹی لگی ہوئی ہے کہ بس کسی طرح بھی اس سے ایمان چھین لو، اس سے مطلب روح نکال لو، اصل جو ایمان کی روح ہے اس کو بھی کو کھوکھلا کر دو۔ یہ بس جو سنبھل گیا سنبھل گیا، سمجھ گیا سمجھ گیا۔ تو اس لیے نہ یہ گناہ بھرے مضامین پڑھنے ہیں، نہ گناہ بھرے آرٹیکلز پڑھنے ہیں، نہ گناہ بھری کتابیں پڑھنی ہیں، بلکہ دینی کتابیں پڑھیں۔ اس سے فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، علم دین حاصل ہوگا، مسائل سیکھیں گے، نماز درست ہوگی، وضو درست ہوگا، اور فوائد ہی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اس کا جذبہ پیدا کریں، تھوڑا 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 کر کے پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ اور فرض علوم تو فرض ہیں، نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثال کے طور پر جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ نماز کے ضروری مسائل جانتا ہو، مثلا کس طرح نماز درست ہوتی ہے، کس طرح نماز ٹوٹتی ہے، کس طرح نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، یہ سیکھنا واجب ہوگا۔ تو یہ نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن عام طور پہ نہیں جانتے لوگ۔ اس طرح روزے فرض ہوں گے تو روزے کے ضروری مسائل سیکھنا فرض رہے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ جس پر فرض ہو وہ زکوٰۃ کے، اسی طرح جس نے تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، تو اس کو وہ جو بیپار کرے گا تو بیپار کے، تجارت کے، بزنس کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جائیں گے۔ جو خریدار ہے، گاہک ہے، خریداریاں کرتا ہے تو اس پر خریدنے کے مسائل فرض ہیں کہ سیکھے، جانتا ہو، ورنہ وہ خریداری میں بھول کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایسی بھولیں کرتے ہیں لوگ کہ گناہ گار ہوتے ہیں اس میں۔ جس کی ایک موٹی سی مثال یہ دیتا ہوں میں کہ جیسے آپ گاہک بن کے کسی دکان پر گئے کہ ایک پاؤ دہی دے دو۔ خیر اول تو اب پاؤ کہتے نہیں، اب 250 گرام کا ہے، لیکن چلو پاؤ ایک عرف ہو گیا، اس کو پاؤ دہی دے دو۔ اب وہ بعض اوقات کیا کرتا ہے، وہ یوں اندازے سے اٹھا کے یوں شاپر میں ڈالتا ہے، پیک کر کے دے دیتا ہے۔ تو اس کا پاؤ کے نام پر اندازے سے ڈالنا ناجائز، اور آپ کا اس طرح خریدنا ناجائز، دونوں گناہ گار۔ اس طرح بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بولو نا تو بولیں گے ہمارے ہاتھ پیر تلے ہوئے، ناپے ہوئے، جاؤ جا کے جہاں بھی تول لو، زیادہ ہوگی کم نہیں ہوگی، تو آپ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ مگر گناہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے۔ کم پڑی تو اب لڑنے جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ غصہ تو آئے گا نا، ٹھگ لیا اس نے۔ تو اسلام جو یہ اس طرح کی لڑائیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہے کاروبار میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے جھگڑا نہ ہو تب بھی نہیں ہے۔ تو یوں کرتے ہیں۔ تو اب اسی طرح جو گنتی کی چیزیں کہ بھائی یہ میرے کو ایک گروس دے دو، گروس میں 12 درجن ہوتے ہیں، 144، ایک گروس فلاں چیز دے دو، مثلا عطر کی شیشیاں ایک گروس دے دو۔ اب وہ ایک گروس اس نے دے دی، اب آپ کو کہاں گننے کی فرصت ہے، لے آئے۔ تو یہ بھی ناجائز ہوا کہ اس نے اٹھا کے دیا کہ یہ لے لو گروس، آپ اٹھا کے لیا یہ گروس۔ تو اس کی صورت یہ تھی کہ یا تو وہ آپ کے سامنے وزن کرتا اور آپ دیکھتے جو وزن سے چیز لے رہے ہیں کہ یہ اس نے پورا تول کے دیا ہے، اچھا
دوسرا اب گنتی تو ایک گرو تو اس نے آپ کے سامنے گنا ہو اور آپ وہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ گن رہا ہے تو یہ صورت. اچھا دوسری صورت یہ جائز ہونے کی کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے آپ خود وزن کریں اس کا, زیادہ اس کو دے دیں, کم ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے طلب کریں کہ مجھے یہ کم پڑ رہا ہے, گنے زیادہ ہے اس کو واپس لوٹائیں, کم ہے تو آپ اس کو مطالبہ کریں یہ کم پڑ گیا میرے کو دو. یہ شریعت کے اصول ہیں. تو یہ ہم لوگ کہاں گنتی کرتے ہیں, اٹھا کے لے آئے, یہ بھی ناجائز. اس طرح بغیر گنتی کے کہ یا تو آپ نے گنتے ہوئے اس کو دیکھا ہو یا نہیں دیکھا تھا, آپ نے گروس دے دیا تو اب اس کو گنے آپ, اور کم زیادہ جو بھی اس کی ترکیب جو بتائے اس کے مطابق عمل کریں. یہ کون کرتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے گناہ. اب اس سے بچنے کی ایک صورت کے واقعی یہ ہے مشکل. تو اب مثال کے طور پر سمجھیں کہ 100 روپے کی کلو دہی ہے, سپوز کریں. اب آپ نے بولا پاؤ بھر دہی دے دو, اس نے وہ دیتا نہیں ہے تول کے, یہ اندازے سے دیتا ہے, تو آپ اس کو پاؤ نہ کہا کریں. آپ اس کو یوں بولیں 25 روپے کی پاؤ بنے گی نا, اب پاؤ کا نام ڈالیں, آپ یہ کہیں یعنی جائز طریقہ 25 روپے کی دہی دے دو. اب بھلے وہ اندازے سے اپنے حساب سے جو بھی دے تو یہ جائز ہو جائے گا. کیا وزن نہیں ہوا, وزن کے طور پر آپ نے خریدا ہی نہیں, 25 روپے کی دہی خریدی. اب وہ اگلا بولے گا بھی ہو سکتا ہے کہ 25 کی پاؤ آئے گی, تو آپ اس کو یہ نہیں بولیں کہ مجھے اچھا پاؤ دے دو, پھر پھنس جائیں گے. کوئی کہ وزن کرنا پڑے گا یا وزن کرتے اس کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ کرے گا نہیں تو پھر مسائل ہوں گے. تو وہ اگر بولے نا کہ پاؤ آئے گی 25 کی, تو آپ بولو میں آپ کو کہاں بولتا ہوں کہ پاؤ دو یا آدھا دو یا آدھا کلو دو, 25 روپے کی جو بھی بنتی ہے آپ مجھے دے دیں. نرمی سے یہ کہیں گے تو پھر وہ نہیں بیس کرے گا آپ سے. اسی طرح وہ گروس, تو آپ گروس کا یا درجن کا اور یہ نام نہ لیں, جبکہ آپ نے گننا نہیں ہے, یا وہ پیکٹ ایسا ہے کہ آپ وہ کھولیں گے گنیں گے کوئی جھگڑا کرے گا, تو آپ پھر اس کا نام نہیں لیں کہ درجن دے دیں یا یہ 100 پیس دے دیں, بلکہ آپ دے دیں کہ وہ فلاں بنڈل میرے کو دے دیں, جس کا دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں 100 ہوتے ہیں. تو وہ 100 والا بنڈل, تو اگر وہ بولے 100 والا بنڈل, تو آپ پھر اس کو بولیں کہ اب اس میں 100 ہوں 200 50 ہوں, جو وہ بنڈل نہیں ہے وہ مجھے چاہیے, وہ دے دیں بنڈل. تو اس طرح وہ 100 کا ڈن کریں گے نا کہ 100 والا بنڈل, ہاں وہ 100 والا, تو پھر وہ گننا ہوگا آپ کو, کہ وہ گن کر دے گا نہیں, وہ پیکٹ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے فلاں پیکٹ مجھے دے دیں, یہ پیکٹ دے دیں, وہ پیکٹ دے دیں, چھوٹے والا دے دیں, بڑے والا دے دیں. اس طرح کے پیکٹ کی آپ ترکیب بنائیں گے نا, تھوڑا محتاط انداز کریں گے نا, تو آپ کی یہ خریداری جائز ہو جائے گی, یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے. جائز تو بھی ہے, وزن سے خریدنا بھی جائز ہے, گنتی سے بھی خریدنا جائز ہے, لیکن وہ کہ جب کہ آپ خود وزن یا تو سامنے دیکھیں یا پھر دونوں طرف وزن کی ترکیب ہو یا گننے کی ترکیب ہو. تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہم گنتے نہیں ہیں, وزن کرتے نہیں ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے یہ احتیاط میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس طرح بھائی قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بے احتیاطی میں, یار جاگتے رہو یار, یہ کیا مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا یہ ہمارے اسلام بھائی ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف کے لیے بھی عرض کر رہے ہیں, سلام بھی عرض کر رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام, یغفر اللہ لنا ولکم. بہت ساری دعائیں لے کر بھی آئے ہیں, کسی نے دعا کے لیے کہا ہے, پرچیاں بھی جمع ہو رہی ہیں. پاپا سب کے لیے دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. یہ ایک اسلام بھائی باپا سوال اللہ کریں. تعالیٰ ان کی سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین. اس دعا کی کوئی حکمت اگر ہم ہمیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز دعاؤں پر یا جائز مرادوں پر یا جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے, اس کے پیچھے کیا مدنی سوچ کار فرمائے, اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی اپنا اس طرح کا مدنی ذہن بنائیں. یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسی دعا کا بول رہا ہوتا ہے, یہ اپنا تجربہ ہے کہ وہ دعا کا پورا ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. بعض اوقات تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے حق میں پورا نہیں ہونا چاہیے اس کو. بعض اوقات یہ کہ ہم کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن وہ دعا کا جو وہ چاہتا ہے وہ مل جانا اس کے حق میں اللہ کے نزدیک بہتر نہیں ہوتا, کہ اس کا نقصان ہے اس میں. تو اس لیے میرے وہ ذہن میں یہ ایک
محفوظ اور محتاط جملہ اللہ کی رحمت سے بن گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. تو اب جو بھی اللہ کرے گا اپنی رحمت سے کرے اور وہ درست ہی ہوگا. یقیناً اللہ جو کرتا ہے درست ہی کرتا ہے. باپا جن جن اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی نے دعاؤں کے لیے کہا کہ باپا سے جا کر دعا کروانا، اب ان کو یہ آپ تک دعا کا کہنا لازم ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کہہ دیا کہ میں کہوں گا تو پہنچانا پڑے گا نا. آپ تک پہنچ نہ سکیں تو لکھ کر دے دے، کسی کے ذریعے کوئی ایسی صورت کرے کہ مجھ تک پہنچ جائے. تو اس لیے کوئی اگر دعا کا کہے تو اس کو ہاں نہ کہا کرے. بھائی آپ باب المدینہ جا رہے ہو تو الیاس کو سلام بولنا، الیاس کو بولنا کہ میری بچی بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دے. اب ہاں کر کے آ گئے. اب اگر دل میں یہ تھا کہ میں بولوں گا تھوڑی، اب اس کو ہاں بول کے جان چھڑاؤ، تب تو وہ گناہ ہو چکا. چاہے آپ مجھے بعد میں آ کر بول بھی دیں، لیکن اس وقت نیت یہ تھی کہ میں بولوں گا، میرے کو کہاں پہنچ سکوں گا، میرے کو کون پہنچائے گا کہ میں بتاؤں. تو اسی وقت گناہ گار ہو جائیں گے. یہی ہے وعدہ خلافی، کہ پہلے سے یہ وعدہ کرتے وقت طے ہو کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا. اصل وعدہ خلافی یہی ہے. تو اس لیے ایسے موقعوں پر اس طرح کے محتاط جملے بولے جائیں کہ یعنی آپ سن لیں، نہ ہاں بولیں نہ بولیں. اب اگر وہ بعض اوقات اصرار کرے گا یار تم نے جواب نہیں دیا، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ دعا کریں کہ میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کا میں کہوں سلام پہنچاؤں، اب آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اس تک پہنچ جاؤں. جب میں پہنچ گیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کا بھی کہوں گا، آپ کا سلام بھی کہوں گا. تو اس طرح اپنا، تو یہ آپ کے لیے بہت احتیاط کا حصار ہو گیا کہ اب جب پہنچ جائیں، ملاقات ہو جائے تو آپ مجھے سلام کہہ دیں، دعا کا کہہ دیں. آپ بولے میں بھول گیا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اب وہ بولتے ہیں کہ میرے کو تو بہت باتیں کر لی تھی تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. تو جب بھول گئے تب بھی گناہ نہیں ہے، وعدہ خلافی تب بھی نہیں ہوئی، اب بھول گئے. تو اس طرح محتاط دینے ہاں میں آ کر کے مت آ جایا کریں. ہاں ضرور ضرور، پکی بات، پکا وعدہ، میں آپ کا سلام بولوں گا، آپ کے لیے دعا کرواؤں گا. تو یہ کہہ کر اور اس وقت دل میں ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گا، تو پھر تو سیدھی وعدہ خلافی ہے اور یہ گناہ ہے، بلکہ غالباً کبیرہ گناہ ہے وعدہ خلافی، بد عہدی. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، اللہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر کسو مجبور کی، اللہ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کی بھی کیا برکتیں. ابھی آپ نے نماز کے حوالے سے مدنی پھول دیے. ایک SMS موصول ہوا کہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو سن کر پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور ہاتھوں ہاتھ نماز عشاء ادا کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ، اللہ برکت، اللہ استقامت، ماشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا الہی